بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اصغر علی مان اسماعیل حسنہ کے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علی مان اسلامک چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہم وظائف پابندی نماز کے ساتھ کرتے ہیں تو اس سے ہماری دعا اللہ پاک کے حضور میں جلد سنی جاتی ہے اور وظائف سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، وظائف کے ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل علی مان اسلامک کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملے۔ عزت نفس اور خودداری ہر طبقے کے انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ جب بھی کسی سے اس کی خواہش یا آرزو کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو سب کا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ بات تو سچ ہے کہ انسان کی محتاجی میں ذلت ہے، رسوائی ہے، تانا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو کل کو وہ چار بندوں میں فخر سے بتاتا بھی ہے کہ فلاں فلاں کے دکھ کے وقت میں اس کے کام آیا۔ بلکہ بہن بھائی بھی جب کسی ضرورت کے وقت کام آ جائیں تو غصہ میں وہ بھی تانا دے دیتے ہیں، اور اولاد بھی ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے کہ میں ان کو نہیں سنبھال سکتا۔ تو بس ماں باپ ہی ایسی ہستی ہیں اس دنیا میں جو کبھی بھی اپنی اولاد کو محتاج نہیں سمجھتے۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہم تو اپنے پر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے تھے، چلنا بھی نہیں آتا تھا، کما بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیں سب کچھ ہمارا حق سمجھتے ہوئے ماں باپ دیتے ہیں، اور ہماری محتاجی کو کبھی بھی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ محتاجی تھی، کیونکہ ماں باپ اپنی ہر شے اپنے بچوں کا حق سمجھتے ہیں۔ لیکن جب بڑھاپے میں والدین کو اولاد بوجھ سمجھتی ہے تو سوچ کے بتائیے کہ اس ماں پر یا اس باپ پر کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب اس کی اولاد اس کو بوجھ سمجھتی ہے یا ماں باپ کو ان کی حیثیت نہیں دیتے۔ اس لیے آج کا وظیفہ میرا ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پاک کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہیں گے۔ جی دوستو، اس اسم مبارک کی برکت سے ساری زندگی آپ کو اللہ پاک ہر نعمت سے نوازے گا، آپ کسی کے بھی محتاج نہیں رہیں گے۔ وظیفہ اپنے والدین کو ضرور بتانا تاکہ وہ بھی کبھی محتاج نہ ہوں۔ وہ اسم مبارک ہے یا حکیم۔ یہ آپ نے نماز کے بعد ورد کرنا ہے، 80 بار اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے والدین کو بھی پڑھائیں۔ اگر ہو سکے تو اپنی اولاد کو بھی یہ اسم مبارک کا ورد کروائیں۔ اس کے پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دوستو، ان وظائف کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور جب آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو رب کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لہٰذا آسانی لینے کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ تیرا نام لیا دل دا ہو